تو یہاں پر بھی فرمایا جب ہم نے سب سے پہلے جس کو چاہا وہ کون ہے؟ فرمایا تمام تر نبیوں کا سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک۔ اب میں نے کہا اگلی بات کہ حضور کی ولادت، کیا ولادت؟ اب آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو بظاہر ہے کوئی بھی جب دنیا میں آئے، دنیا میں اس کے لیے آمد کے لیے اس دنیا کا جو پروسیس ہے دو چیزیں ہیں، ایک ہے ماں اور ایک ہے باپ۔ کون کون ہے؟ ماں اور باپ۔ اب جو اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو والد گرامی دیے ان کا نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے جی؟ یہ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا، کسی اور کو تو اللہ کا پتہ ہی نہیں تھا اس وقت۔ اقبال کہتے ہیں ہم سے پہلے عجب تھا تیرے جہاں کا منظر، تیرے جہاں کا، کہیں معبود تھے پتھر، کہیں مسجود شجر، لوگ تو پتھروں کو خدا بنا کر بیٹھے، وہ تو درختوں کو مسجود مانتے تھے۔ حالات یہ تھے کہ جو جس کو دیکھتا کہ اس سے فائدہ ملتا ہے اسی کو خدا بنا لیتا۔ اس دور میں بھی اللہ پاک نے جو حضور کو والد دیا اس کا نام میں نے کیا بتایا؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا، تاکہ قیامت تک جو لوگ آئیں گے بعد ایسے بدبخت لوگ آئیں گے جو کہیں گے جی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی استغفر اللہ، والدہ اور والد مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا اور پہلے ہی فوت ہو گئے، دنیا سے پہلے ہی چلے گئے، حضور کا کلمہ نہیں پڑھا، تو اس پر وہ بات کہیں گے، وہ کیا تھے؟ استغفر اللہ۔ ان کے نزدیک اللہ نے کہہ دیا کہ ان کا نام ہی عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے جی؟ سارے بولنا۔ اب والدہ کا نام کیا ہے؟ آمینہ۔ وہ سلام تجھ پر آمینہ، تیرے چاند پر بھی درود ہو، ہاں جی تیری گود کتنی حسین ہے، ملا تجھ کو ماہ تمام ہے۔ آمنہ کا معنی ہے جی امانت والی۔ کیا بولیں بھئی کیا ہے؟ امانت کون سی ہے؟ وہ اللہ کی امانت، تاجدار کائنات، فخر موجودات، رحمت عالم، سرور عالم، سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ کیا نام بتایا؟ بولیں ذرا۔ والدہ آپ کی اور دونوں، آپ کا والد، آپ کا دادا، پردادا، پردادا، حضرت آدم تک، حضرت سب اللہ کے نیک بندے۔ قرآن میں ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ تمام تر سجدے کرنے والی پیشانیوں میں اللہ پاک نے حضور کا نور رکھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے تھے، وہ راتوں کو اٹھ کر رونے والے تھے، وہ اللہ کو ایک ماننے والے، اللہ کو اور اس امانت کی، اس نور کی حفاظت کرنے والے تھے، سب کے سب۔ بولیں بھائی سب کے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ حدیث پاک میں 500، کتنے جی؟ اللہ نے حضور کے لیے 500 افراد، کتنے جی؟ مرد اور 500 عورتیں، اللہ پاک نے ہر زمانے میں ان کو پاک رکھا۔ یہ توحید والے تھے، یہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے، جو بھی زمانہ تھا نور مصطفیٰ کی امانت کرنے والے یہ ہستیاں تھیں۔ کتنی ہستیاں ہیں جی؟ 500 مرد۔ آج بھی اگر ایک ایک کی ہسٹری، آپ ہسٹری کہتے ہیں ہماری زبان میں، علماء کی زبان میں
سیرت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سب کتابیں مل جائیں گی. اتنا بڑا نسب اللہ نے کسی کو نہیں دیا جو میرے اور آپ کے آقا کو دیا. کون پوچھتا ہے دادا پردادا بس؟ ہاں جی، آگے تو پھر بات ختم ہو جاتی. لیکن حضور کا حسب بھی اور حضور کا نسب بھی. نسب یعنی آپ کے دادا پردادا، اور حسب جو آگے حضور کی اولاد پاک ہے. قیامت تک اللہ نے ایک ایک کو چنا، محفوظ رکھا. وہ جس زمانے میں تھے نا، وہ وقت کے امام تھے. کیا تھے بھی؟ وقت کے امام. میں بڑی توجہ طلب بات آپ کو دے رہا ہوں. حضور کے والد بھی حضرت عبداللہ. کیا نام ہے؟ حضرت. آپ کی پیشانی مبارک چمکتی تھی، بادل سایہ کرتا تھا. دین ابراہیمی پر تھے. کس پر؟ نماز پڑھنے والے تھے. نماز پڑھنے والے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم بھی نماز. کوئی نبی ایسا نہیں جس نے نماز نہ پڑھی ہو، اللہ کی عبادت نہ کی ہو. اللہ کی. حضرت آمنہ بھی اتنی نیک تھی، اتنی پارسا تھی، اتنی اعلیٰ نفیس نفاست طہارت اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی کہ آپ کی طہارت کے چرچے ہر طرف تھے. آپ کی طہارت کے کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ کے والد گرامی چلتے تو لوگ کھڑے ہو جاتے، لوگ سلام کرتے. عورتیں جو تھیں، عورتیں، کیونکہ اسلام نہیں آیا تھا. اسلام ابھی، کیونکہ اسلام والا ہی نہیں آیا نا. اسلام والا. اچھا ایک بات اور اضافہ کر دیتا ہوں. بعض اوقات ہندو حضرات، عیسائی حضرات یہ بات کہہ دیتے ہیں بھی اسلام جو ہے وہ 1400 سال پہلے آیا ہے. کب آیا؟ نہیں، اسلام حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ہی آ گیا. اسلام آدم علیہ السلام کے، لیکن اس کے سب سے بڑے بانی، اس کے سب سے بڑے جس کے صدقے تھا وہ ایمان والوں کا ایمان پر رہنا، اللہ کی توحید کو ماننا اور نبیوں کی رسالت کو ماننا. وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. کیا تھے بھائی؟ حضور کی ذات اقدس تھی. تو یاد رکھ لیں، یہ سب میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. یہ کیا تھے؟ بولیں بھائی، بولو نا. ایمان والے تھے. کیا تھے؟ حضور کے والد، حضور کی والدہ، حضور کے دادا پردادا پردادا. اگر ایک ایک کا کہو تو مجھے نام بھی یاد ہیں، ان کی سیرت بھی یاد ہے. ہاں جی، 500 افراد آقا علیہ السلام نے فرمایا مرد، اور 500 ہر دور میں اللہ نے ہر نجاست سے دور رکھا. ہر نجاست سے. بولیں بھائی. حضرت عبداللہ عیسائی اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جو نبی علیہ السلام کے والد ہوں گے نا، ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہوگا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے. جیسے 14ویں کا. یہی وجہ ہے کہ جب آپ جنگل میں گئے، عیسائیوں نے اور یہودیوں نے، خصوصاً یہودیوں نے 40 افراد کا کتنا جی ایک گروپ بن کر آپ کو قتل کرنا چاہتا تھا. کیوں؟ کہ وہ سمجھتے تھے کہ جو اللہ کا آخری نبی ہے نا، ہماری کتابوں کے مطابق یہ جو نوجوان حضرت عبداللہ ہے، اس کی پیشانی میں جو نور چمکتا ہے وہ آخر الزمان نبی کا نور ہے. آخر الزمان نبی کا نور. اب وہ حسد میں تھے. جب حسد میں بندہ ہوتا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، چاہیے تو تھا وہ ایمان لے آتے اس بات پر، وہ نبی آئیں ویلکم کرتے کلمہ پڑھتے. لیکن حسد جب آ جاتا نا تو آپ کو پتہ ہے حسد میں پھر کیا ہوتا. جانتے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو، شان کو، سگے بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. یہ حسد تھا. کیا تھا؟ جب حسد کی پٹی آنکھوں پر باندھی جاتی ہے تو پھر کچھ نظر. انہوں نے آپ کو
شہید کرنا چاہا. جب شہید کرنا چاہا تلواریں لے کر آئے تو حضرت آمنہ کے والد حضرت وہب بن منبہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے چہرے سے نور نکلتا ہے، بادل اس پر سایہ کر رہا ہے، اور کچھ بدبخت لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں جب یہ بات ہوئی نا تو کہتے ہیں میں دیکھنے لگا بھی اب کیا کروں، وہ 40 ہیں، کتنے، اور یہ اکیلا ہے، اگر میں بھی گیا تو پھر کیا، مقابلہ تو نہیں ہو سکے گا. تو کہتے ہیں میں دیکھتا رہا بھی ہوتا کیا ہے. جو سمجھدار بندہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہر جگہ پہ آپ جناب اگر آپ کے پاس طاقت ہی نہیں تو آپ ٹکرا جائیں جا کے. موقع کیا، موقع اور اپنی طاقت کو زیادہ کرنا چاہیے. یہ کوئی بات نہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں جی کہتے نہیں میں فلان، نہیں ایسا نہیں. کیا ہوگا، اسلام کیا کہتا ہے، اپنی طاقت کو مضبوط کرو، طاقت کو. ہاں اگر اللہ کہہ دے تو پھر بدر کے اندر 313 بھی چلے جاؤ، 313 بھی چلے جاؤ، لیکن یہ نہیں ہے کہ تم طاقت میں تھوڑے ہو، اگلے کے پاس جناب اتنی طاقت ہے آپ جا کر اپنے آپ کو پیش کر دیں. اپنے آپ کو، اگر آپ یقینی کیفیت میں ہو اور آپ کے پاس پورا ہو کہ ہم غالب آئیں گے، کیا پھر غالب کرنا اس کا کام ہے، غالب کرنا. تو حضرت آمنہ کے والد فرماتے کہ میں دیکھتا رہا کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں جب میں دیکھ رہا تھا تو آسمانوں سے اللہ کی مدد اتر آئی، اللہ کی. بس ایک ہی لمحے میں دیکھا کہ سب کے سب مارے گئے، سب کے سب مارے گئے. اور میں حضرت عبداللہ کے قریب جا کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرے باپ کا نام عبد المطلب ہے. آپ نے فرماتے کہ میں نے اسی وقت سوچ لیا کہ میری بیٹی آمنہ ہے، میری بیٹی. اس جیسی عورت اس کائنات میں اس وقت نہیں ہے، اور اس جیسا مرد نہیں ہے، اس جیسا مرد نہیں ہے اتنا نیک پاک باز. اگر دونوں کا نکاح ہو جائے، دونوں کی شادی ہو جائے، کہنے لگے کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے وہ جو حضرت ابراہیم سے وعدہ کر رکھا ہے کہ ایک آئے گا جو اس کائنات کو آباد کرے گا، ہر طرف لا الہ کی صدائیں بلند ہو جائیں گی، جو کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دے گا، جو اس نظام کو بدل دے گا اور ہر طرف نور ہی نور چھا جائے گا. فرمایا اگر یہ مل جائیں، وہ بھی عالم تھے نا، کیا تھے، مجھے یقین ہے کہ وہ شخصیت آئے گی، وہ شخصیت. آپ فرماتے کہ حضرت اگلے دن کیا ہوا کہ یہ ہم تو یہ ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں لڑکی والے ہمیشہ کیا ہوتا ہے، لڑکے والے رشتہ ایسے ہی ہے نا. یہ رواج ہی غلط ہے، یہ رواج چاہے لڑکی والے رشتہ لے جائیں اور لڑکے والے لے جائیں، اسلام میں دونوں طرح جائز ہے. اسلام میں ہم نے الٹ کچھ چیزیں بنائی ہوئی، بہت ساری چیزیں لڑکی پر ڈال دیتے ہیں، جہیز بھی، ہاں جی، باقی سامان بھی کیا لڑکی لائے گی، اتنا نہ، لڑکی کے ذمہ کچھ نہیں ہے، سارا کچھ اللہ نے مرد کے ذمہ رکھا. کس کے ذمہ؟ مرد کے ذمہ رکھا. یہ جو جہیز کے نام پر ہم دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، دو چیزیں ڈبل مینڈڈ ہو جاتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں، جہیز دے دیتے ہیں اور ان کو حصہ نہیں دیتے، یعنی قرآن کی مخالفت کرتے ہیں، قرآن کی مخالفت کرتے ہیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہ نہیں کرتے. اور جو ہندو رسم ہے، کیونکہ ہمارا یہ 75 سال ہو گئے آزاد کیے ہوئے، لیکن جو ہندو ذہن بنا ہوا ہے وہ ہر جگہ پہ چلتا. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ حضرت وہاب حضرت آمنہ کے والد رشتہ لے کر کس کے پاس گئے، وہ بولو تو صحیح. جا کر کیا کہا کہ میری بیٹی آمنہ ہے، تیرا بیٹا عبداللہ ہے، دونوں اس وقت کائنات کے اندر ان جیسا، دونوں جیسا پاکیزہ اور مجھے نظر نہیں آتا. میرا علم یہ کہتا ہے کہ اگر یہ نکاح ہو جائے تو اللہ پاک کرم فرمائے گا. وہ جو وعدہ ہے کہ اس نے غالب کرنا ہے ایک دین کو، ایک دین کو، وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے، تو وہ بچہ سبب بن سکتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی نے اس رشتے کو کیا کیا، قبول کیا. تو میں نے آپ کو مین بات یہ بتائی کہ کتنے افراد ہیں جی، بولیں بھائی، عورتیں کتنی ہیں،
ان کے نکاح ہوئے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت سب نکاح والے تھے، سب پاک باز تھے، سب طہارت والے تھے، سب راتوں کو جاگنے والے تھے۔ اور اگلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ ایک ایک کا نام محفوظ ہے، کام محفوظ ہے، ایک ایک کی زندگی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ حضرت آدم سے آپ شروع کر لیں اور جناب حضرت عبداللہ تک آ جائیں، ہر ایک کو اللہ پاک نے چنا کس کے لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ آپ علماء سے سنتے ہیں آپ کا نسب مبارک، کیا بھائی؟ آپ کا شجرہ مبارک، آپ کا شجرہ مبارک، جس گھر میں، بولیں بھائی ادھر توجہ کر لیں یار، بار کیا ہے، ادھر توجہ کریں، دیکھیں جس گھر میں یہ پاک ہستیوں کے نام ہوتے ہیں، پاکیزہ ہستیاں، اور کبھی بھی اگر کوئی آپ سے بات کرے کہ جی حضرت عبداللہ حضور کے والدین جو ہیں وہ استغفر اللہ وہ ایمان نہیں لائے، وہ خود بے ایمان ہے، وہ خود کیا ہے؟ یہ میرے سامنے کتاب پڑھی جامع المعجزات ہے، حجت العالمین، یہ امام یوسف نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ یہ جب فوت ہوئے تو تب بھی حضرت سیدنا ابراہیم کے دین پر قائم تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے اور حضرت ابراہیم کو اللہ کا نبی اور رسول مانتے تھے جب فوت ہوئے۔ لیکن حضور نے ایک دعا کی، وہ دعا کی تھی، مولا ہر کوئی میرا کلمہ پڑھے اور حضرت ابراہیم کو بھی قیامت کے دن حاجت ہو کہ وہ میرے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو۔ باری تعالیٰ اگر میرے والدین اس دین میں نہ ہوں، یہ دین اسلام جو آخر پہ میرا ذریعے پھیلے گا، تو باری تعالیٰ میں دعا کرتا ہوں ایسی سبیل کر کہ میرا کلمہ میرے والدین بھی پڑھے۔ یہ کتاب پڑھیے علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ، یہ 2 جلدوں میں، فرماتے اللہ نے کہا محبوب جو تیری مرضی وہ میری مرضی، جو تیری مرضی۔ آدم سے کہا کہ آدم میری مرضی چلے گی، جنت سے باہر نکل، اس نے کہا باری تعالیٰ جو تیری مرضی وہ میری مرضی۔ ابراہیم سے کہا ابراہیم آگ میں چھلانگ لگاؤ، دنیا کو بتانا ہے کہ جو میرا ہو آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ کہا باری تعالیٰ جو تیری رضا وہ میری رضا، جو تیری رضا۔ ہر ایک نبی سے کہتا گیا، ہر ایک کہتا تھا جو تیری رضا۔ جب محبوب آئے قرآن نے کہا والا سوفا یؤتیک ربک فترضی، محبوب اب ہم اپنا قانون بدل، وہ کیا حبیب جو تیری رضا اب وہ میری رضا، جو تیری رضا وہ کیا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے والدین تیرا کلمہ پڑھے کیونکہ ان کا وصال پہلے ہو چکا، لیکن میں تو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہوں نا، تمہاری تعالیٰ کیسے ہوگا؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، کیا؟ تو حبیب آپ تو حبیب ہیں، وہ روح اللہ تھے، تم کیا ہو؟ آجا حضرت عبداللہ کی قبر پر، حضرت عبداللہ کی اور پھر حضرت آمنہ کی قبر پر، بس تو دعا کر ان کو زندگی دینا آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے۔ فرمایا اس پر میں قادر ہوں۔ کون قادر ہے؟ معجزہ تیرا ہوگا، قدرت میری ہوگی۔ زبان وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا بس زبان تیری ہلے گی، تو کہ باری تعالیٰ میرے والدین کو حیات عطا کر تاکہ وہ میرا کلمہ پڑھ سکے، بس کہنا تیرا کام ہے، آگے قدرت میری ہوگی، زندہ کرنا میرے لیے کوئی، میں چاہوں تو پہاڑوں سے پتھروں سے کلمہ پڑھوا دوں، میں چاہوں تو درختوں کو چلا دوں، بس کیا ہوگا؟ معجزہ تیرا ہوگا، قدرت میری ہوگی۔ آجا حضرت عبداللہ کی قبر پر، تیرا والد ہے، اور آ حضرت آمنہ کی قبر انور پر، تیری والدہ ہے، دعا تو کر دے اور تیرا کلمہ پڑھنے کے لیے زندگی میں عطا کر دوں۔ یہ کتاب ہے، کیا نام ہے؟ ہاں جی، حجت العالمین فی المعجزات سید
مرسلین. اسی طرح خصائص کبریٰ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شواہد نبوت یعنی مختلف اور بھی کتب لکھا کہ حضور جب وہاں پہنچے دعا کی. کیا کیا؟ آپ کی دعا سے اللہ نے حضرت عبداللہ کو بولیں بے حضرت جو آپ کے والد گرامی ہیں اور آپ کی والدہ پھر حضرت آمنہ کو اتنی حیات دی، زندہ کیا. آپ نے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہا محبوب اب جب قیامت کا دن ہوگا ساری امت جو آپ کے دروازے پر آئے گی اور کہے گی یا رسول اللہ آج مشکل ہے ہماری شفاعت کرے، ہم یہ اعزاز بھی دے دیتے ہیں کہ آپ کے والدین بھی آپ کی امت میں شامل ہوں گے، آپ کی امت میں شامل ہوں گے. تو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ یہ وہ پاک ہستیاں کتنی ہیں، ان کا ذکر خود میرے مصطفیٰ نے کیا، خود میرے مصطفیٰ نے کیا. آقا منبر پر کھڑے ہوئے، منبر پر کھڑے ہو کر آقا نے ایک ایک کا نام لیا، ایک ایک کا. کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا، اگر وقت ہوتا تو میں بھی آپ کو حضور کا پورا نسب سناتا، لیکن کیونکہ وقت کے ہاتھوں مجبور ہیں، آپ کا بھی وقت میں زیادہ نہیں لینا چاہتا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور